امریکی محکمہ انصاف کی دستاویزات سے ظاہر ہوتا ہے کہ 2008 سے 13 تک یعنی زرداری حکومت کے دور میں پاکستان نے واشنگٹن میں لابی فرم لاک لارڈ کی خدمات کے لیے ماہوار $75,000 خرچ کیے۔ پاکستان کے لیے لاک لارڈ کی ٹیم کی قیادت سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو کے دوست اور ان کے قتل کی تحقیقات میں اہم گواہ مارک سیگل نے کی، جو اس فرم کے پارٹنرز میں سے ایک تھے۔ سیگل نے ہی 1988 سے 1990 اور پھر 93 سے 96 کے دوران بھی واشنگٹن میں حکومت پاکستان کے لیے لابی کیا۔ تو 2013 میں شریف حکومت کے آنے کے بعد نہ ہی لاک لارڈ کو دوبارہ کانٹریکٹ دیا گیا اور نہ ہی کسی اور لابی فرم کی خدمات حاصل کی گئیں۔ کہ یہ فیصلہ پاکستان کے حق میں درست ثابت ہو رہا ہے، اس بارے میں ہم بات کریں گے پاکستان پولیٹیکل ایکشن کمیٹی یا پاک پیک کی سابق صدر رفعت چغتائی سے۔ پاک پیک پاکستانی امریکیوں کی ایک تنظیم ہے جو نجی سطح پر امریکہ میں پاکستان کے مفادات کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتی ہے۔ رفعت چغتائی، ویلکم ٹو ویو 360۔ آپ لوگ جیسے ہم نے بتایا بھی کہ نجی سطح پہ تو کام کرتے ہیں، آپ نے اپنے ایکسپیرینس میں کیا دیکھا ہے؟ ایک لابی فرم کی آفیشیلی خدمات حاصل نہ کر کے پاکستان نے کیا کھویا ہے؟ السلام علیکم سارا، تھینک یو فار ہیونگ می آن وائس آف امریکہ۔ لیکن آپ کے سوال کا جواب بہت سمپل ہے کہ بہت بڑا نقصان اٹھایا ہے۔ ایز آپ کو پتہ ہے، آپ کے سیگمنٹ میں ابھی بتایا تھا کہ انڈین لابی نے بہت پیسہ خرچ کیا، اور ابھی میں کل ہی ایک آرٹیکل پڑھی تھی جو کہہ رہے تھے کہ انڈین لابی تو اسرائیلی لابی سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے امریکہ میں۔ آپ اگر دیکھیں کہ وائٹ ہاؤس میں بھی اسپوکس پرسن جو ہے وجے شاہ، وہ انڈین ہے۔ آپ کی یونائٹڈ نیشنز کی ایمبیسڈر انڈین ہیں۔ اسی طرح سے بہت سارے ہمارے ریپرزینٹیٹیوز جو ہیں وہ بھی انڈین ہیں۔ پاک پیک نے اسی لیے یہ بیڑا اٹھایا کہ ہم ان لوگوں کو سپورٹ کریں جو پاکستان کے انٹرسٹ میں الائن ہے ہمارے ساتھ۔ تو ایگزیکٹلی پاک پیک کی جو ایکسیس ہے خاص طور پہ یہاں پہ طاقت کے ایوانوں تک اور خاص طور پہ منتخب نمائندوں تک، پاک پیک کی کتنی رسائی ہے، اور کیا یہ کسی آفیشیل پراپر لابنگ فرم کا آلٹرنیٹیو، اس کا متبادل ہو سکتی ہے؟ نہیں، متبادل تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ ایک امریکن آرگنائزیشن ہے۔ ہم اپنے ریپرزینٹیوز کو سپورٹ کر سکتے ہیں، اور سپورٹ کرنے میں ہم انفلوئنس کریٹ کر سکتے ہیں، اور اس انفلوئنس کی وجہ سے ہم ان کو پاکستانی امریکن کے سامنے لا سکتے ہیں اور ان کی آوازیں سنوا سکتے ہیں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ لیکن جہاں تک ایک فورن ملک کا تعلق ہے، پاک پیک وہ نہیں کر سکتی، ان کے ساتھ ایسوشیٹ بھی نہیں کر سکتی، ان کو اپنا کام خود کرنا ہے۔ ہم ایک ہیلپنگ ٹول بن سکتے ہیں ان کے ساتھ، جو کہ ہم کر رہے ہیں۔ ہمارا پچھلے 3 سال سے کافی ہم نے برانڈ کر لیا اپنے آپ کو کیپٹل ہل میں۔ بہت سارے ہمارے چیمپئنز ہیں، ان کو چیمپئنز کہتے ہیں، جو ہماری سوچ کے ساتھ اپنی سوچ کو ملاتے ہیں اور ہماری آواز بن کے کیپٹل ہل میں بات کرتے ہیں۔ ابھی میں اخوان پالیسی پہ ہیئرنگ سن رہی تھی اس پہ سینٹ میں، تو ہمارے کچھ کینڈیڈیٹس ہیں جو چیمپئنز ہیں، وہ بہت پاکستان کے حق پہ بات کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ میں یہ بھی اپنے ناظرین کے لیے مزید تھوڑا کلیریفائی کرنا چاہوں گی کہ پاک پیک ایک امریکی تنظیم ہے، اور یہ اس وجہ سے بھی پاکستان کی حکومت کے ساتھ ڈائریکٹلی لابی نہیں کر سکتی بیکاز جہاں پہ لاز ہیں امریکہ میں جو ایسا کرنے سے روکتے ہیں، اور ایک فورن ایجنٹ رجسٹریشن ایکٹ ہے جس کے تحت ایسے ہر ادارے کو اپنے آپ کو جہاں رجسٹر کروانا پڑتا ہے کہ وہ اگر کسی حکومت کے لیے لابی کر رہا ہو، اور پاک پیک جو ہے وہ ایک لابی فرم یا لابی کا ادارہ نہیں ہے، اور اس لیے وہ اپنے آپ کو اس طرح سے رجسٹر بھی نہیں انہوں نے کروایا۔ رفعت جی، میں جاتے جاتے آپ سے جاننا چاہوں گی کیا مشورہ دیں گی اس وقت آپ واشنگٹن میں پاکستانی عہدیداروں کو لابنگ کی ایفرٹس کے بارے میں؟ میری بہت دفعہ ان سے اس معاملے میں بات ہو چکی ہے، اور کل امبیسڈر میرے گھر بھی آ رہے ہیں۔ ہم اپنے طریقے سے ایز این انڈیویجول، ایز اے کمیونٹی لیڈر، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی آواز بھی سنیں لوگ یہاں امریکہ میں، پر اسی حد تک ہم کر سکتے ہیں۔ پاکستان ایمبیسی کو ڈیفینیٹلی ایک لابنگ فرم ہائر کرنی چاہیے۔ بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے پاکستان کے لیے، ہم لوگ بیٹھے فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہم امریکن آرگنائزیشنز ہیں، ہم کسی حد تک کر سکتے ہیں، لیکن ایمبیسی کو لابنگ فرم ضرور ہائر کرنی چاہیے۔ آپ کا سب سے بڑا پاک پیک کا سب سے بڑا سکسیس کیا ہے اب تک پاکستان کے حوالے سے؟ ابھی جو میں آپ کو بتا رہی تھی، ہیئرنگ ہو رہی تھی، تو ہمارا سکسیس یہی ہوتا ہے کہ جو انفلوئنس ہم کریٹ کرتے ہیں اس کی وجہ سے ایجوکیٹ کرتے ہیں کنگریشنل ممبرس کو اور سینیٹرز کو، وہ جا کے ہمارے بہاف پہ پھر بات کرتے ہیں ہیئرنگز وغیرہ۔
राइट, पाकिस्तान पॉलिटिकल एक्शन कमेटी या पाक पैक के साबिक सदर रिफत चुगताई से हम बात कर रहे थे हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अमेरिका में लॉबी फर्म ना इस्तेमाल करने के नताइज पर। रिफत चुगताई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। Thank you, Sarah. Thank you for